ایک چیز کو لیتے ہیں دوسری چیز کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ یہ دین کے ساتھ ظلم ہے، یہ صحابہ کے ساتھ ظلم ہے۔ کس بغض اور عناد کی بنا پر یہ بات کرتے ہیں؟ حضرت عثمان کا بھی تذکرہ کیجئے، حضرت حسین کا بھی تذکرہ کیجئے۔ تذکرہ کرنا تو ہر کسی کا کیجئے، ایک کا کس نے کہہ دیجئے آپ کو؟ تو آئیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے پوچھتے ہیں، ان کی زندگی کی تاریخ کیا بولتی ہے؟ کتاب کے اوراق کھول کر دیکھیے، ان کے اندر موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا اور ان باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قید کر دیا، خلیفہ ہیں، مدینہ منورہ کے خلیفہ ہیں، قید کر دیا اور کہا، یہ اعلان کیا کہ اے عثمان گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، نماز پڑھنی ہے گھر میں پڑھ، مسجد نبوی میں آنے کی اجازت نہیں، گھر میں رہ، تیرے پاس پانی پہنچانے کی کسی کو اجازت نہیں، پانی نہیں پہنچے گا تیرے پاس، گھر میں رہ، کھانے کی اجازت نہیں، کھانا پہنچانے والا تیرے پاس کوئی نہیں۔ اب مظلوم مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر میں قید ہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، پینے کی اجازت نہیں، کھانے کی اجازت نہیں۔ بتائیے کتنے دن بند رہا یہ سب کچھ؟ کتنے دن محاصرہ رہا؟ 40 دن۔ اے لوگوں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو پانی بند رہا 3 دن رہا، حضرت عثمان کا 40 دن رہا۔ واقعات تو بیان کرتے ہیں، بڑی خوشی سے کیجئے، لیکن تذکرہ عثمان بھی کیجئے۔ ایک چیز کو لیتے ہیں دوسری چیز کو چھوڑتے کیوں ہیں؟ یہ دین کے ساتھ ظلم ہے، یہ صحابہ کے ساتھ ظلم ہے۔ کس بغض اور عناد کی بنا پر یہ بات کرتے ہیں؟ حضرت عثمان کا بھی تذکرہ کیجئے، حضرت حسین کا بھی تذکرہ کیجئے۔ تذکرہ کرنا تو ہر کسی کا کیجئے، ایک کا کس نے کہہ دیجئے آپ کو؟ تو مظلوم مدینہ حضرت حسین سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اگر آپ دیکھیں شہادت عثمان پڑھ کر آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ جائیں، آپ کا دل دہکنے لگ جائے، ایسا عبرتناک انہوں نے حضرت عثمان کے ساتھ رویہ پیش کیا تھا۔ تو انہوں نے 40 دن پانی اور کھانا بند کر دیا، گھر سے نکلنا بند کر دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ پوچھ کے آؤ کہ اے عثمان بھوک لگتی ہے کرتے کیا، پیاس لگتی ہے کیا کرتے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں اپنی کتاب میں انسانیت موت کے دروازے پر، فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے حسن و حسین جا کر علی کو پیغام دے دو، جب عثمان کو بھوک لگتی ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے، جب پیاس لگتی ہے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے۔ اللہ، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں جب پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوں، سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، جسم کے تقاضے دور ہو جاتے ہیں۔ جب روحانی تقاضا پورا ہوتا ہے، جسمانی تقاضا خود بخود پورا ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ان کے دل میں قرآن قرآن قرآن، یہ تھی دل میں نماز کی اہمیت۔ آج ہم ان چیزوں کو کیوں بھول گئے؟ نام کے مسلمان، نام کے صحابہ سے محبت کرنے والے، تو خدا را اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو اپنائیے۔ پھر آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔